أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو بچوں، ہم لوگ پچھلے کلاس سے بتا رہے تھے عثمانیہ خلافت کے بارے میں، خلافت عثمانیہ کے بارے میں. آج یہ بھی بولنے سے پہلے بولنے کے ساتھ ہی ساتھ تم لوگ اس کے بارے میں پوری ہسٹری سمجھ لیں گے. دیکھیے، تو ابھی کیا ہے، سلطان علاء الدین کی اور ابھی عثمان الغازی کے بارے میں ہم بتائے تھے. اور دیکھیے، سلطان علاء الدین کی وفات کے بعد عثمان غازی نے مکمل آزادی کا اعلان کیا. اس وقت سے یعنی 299 سے خلافت عثمانیہ شروع ہو گئی. تو خلافت عثمانیہ شروع ہو گئی 200 ہجری 299 سے، جب سلطان علاء الدین کی وفات ہو گئی. سلطان علاء الدین کی وفات ہو گئی تو عثمان الغازی کیا کہا، اور ہم خلیفہ کو نہیں مانیں گے، ہم خود ایک حکومت بن کے رہیں گے، ایسے بول کے آزاد کی اعلان دیا. اسی کے ساتھ انہوں نے روما کے لوگوں کے ساتھ جو لڑائی شروع کی تھی وہ 600 سال تک جاری رہی ہے. اور اسی کے ساتھ روما کے لوگ یعنی عیسوی لوگ کے ساتھ سب جو لڑائی ہو رہی ہے وہ پھر بھی جاری رہی، وہ 600 سال تک جاری رہی تھی. یعنی ابھی عثمان الغازی کیا ہے، وہ ابھی خلیفہ جیسے یا سلطان بن کے آ گیا، ابھی ان کی حکومت ہونے لگی. اور خلافت عثمانیہ میں اسلام کے اقتدار کو کافی ترقی ملی، یعنی بہت ترقی ملی ہے، کیونکہ عثمانی کے لوگ یا عثمانی خلافت کے لوگ بہت اچھے سے حکومت کرنے والے لوگ تھے. اور 200 سال کے اندر اسلامی حکومت کے زیادہ تر حصے جو دشمنوں کے پاس تھے اسلام کے قبضے میں آ گئے. ہم پہلے بتایا کہ عثمانی خلافت آنے سے پہلے مسلمانوں کو بہت پریشان دیکھنا تھا، کیونکہ تتار، منگول، عیسوی سب لوگ ان لوگوں کے اوپر حملہ کر رہے تھے. لیکن یہ عثمانی خلافت آنے بعد وہ لوگ بس 200 سال کے اندر کیا کیا، اکثر جگہ واپس قبضے میں لے لیے. اس زمانے میں بنو عثمان کے سوا اور کوئی خلیفہ اسلامی سلطنت میں نہیں تھے. اتنا تک ہو گیا کہ جتنا جگہ ہے سب لوگ یہی سلطان کو ماننے لگا، جیسے کہ وہ اتنا بڑا وسیع اپنا ایک حکومت بنا دیا. اور 16ویں صدی کے آدھے حصے کے بعد کئی وجوہات کی بنا پر عثمانیہ سلطنت کا زوال شروع ہوا. تو ہم بتائیں کہ پہلے ایک چھوٹا ہو کے شروع کیا، جیسے کہ ایک علاقہ سلطان دے دیا تھا، وہ علاقہ لے کے شروع کیا. پھر سلطان علاء الدین کے وفات کے بعد یہ لوگ آزادی کا اعلان کیا، اور وہاں سے یہ لوگ اپنا ہی ایک حکومت بنانا شروع کیا. اور وہاں سے لے کے جیسے کہ وہ لوگ ہجری 299 میں شروع کیے تھے، اور وہاں سے شروع کر کے پھر 200 سال کے اندر کیا کیا، اکثر جگہ وہ لوگ واپس قبضے میں لے لیے. جتنا جگہ عیسوی لوگ لیے تھے، منگول لیے تھے، تتر لیے تھے، سب سے مسلمانوں کا جو علاقے ہیں سب واپس قبضہ میں لے لیے.
اتنا اچھے سے وہ لوگ کر رہے تھے. لیکن 16ویں صدی کے آدھے حصے کے بعد جو خلیفہ لوگ آئے تھے, جو سلطان آئے تھے, وہ لوگ اتنا اچھے سے کام تو نہیں کیے, اور یہ علاقہ تو اتنا بڑا ہو گیا ہے, اتنا وسیع ہے, تو وہ سب ٹھیک سے دیکھ بھال کر بھی نہیں پائے. اس کی وجہ سے کیا ہو گیا, پھر اسی وقت سے کم ہونے لگا. بہت جگہ باقی اور بھی چند لوگ آ کے وہ لوگ لے کے جانے لگے, اور اسی کے ساتھ چند آزاد حکومتیں نکلنے لگی. ایسے سب بہت مشکلات آنے لگی, اور یہ جو سلطان لوگ ہیں وہ لوگ کبھی اس کے اوپر دھیان بھی نہیں دیے. ایسی سب مشکلات ہے پھر بھی. اور اس کے بیچ میں کبھی چند اچھے بہت مشہور لوگ بھی آتے, اور کبھی چند لوگ ٹھیک سے حکومت نہ کرنے والے لوگ بھی اس کے بیچ میں آئے. پھر بھی ایک اسلامی حکومت ہو کے عثمانی خلافت یا اوٹومن امپائر جو ہم بتائے تھے, وہ لوگ بہت اچھے کام کر رہے تھے. اور 16ویں صدی کے آدھے حصے کے بعد کئی وجوہات کی بنا پر عثمانیہ سلطنت کا زوال شروع ہوا. بالآخر ایشیا میں محدود ہو گئی. یعنی پہلے عثمانی خلافت یورپ کے سب بہت زیادہ جگہ علاقے اپنے قابو میں رکھے تھے, وہ لوگ قابو میں لائے تھے, اور افریقہ میں تھے, یورپ میں تھے, اور ایشیا میں بھی تھے. اتنی بڑی ایک حکومت پھر چھوٹا ہونے لگا, حتیٰ کہ لاسٹ آ کے وہ لوگ بس ایشیا میں پھنس گئے, بس ایشیا کے ایک ایریا میں محدود ہو گئے. اور 1914 کا ورلڈ وار یعنی عالمی جنگ تم لوگ جانتے ہوں گے. 1914 کی عالمی جنگ میں وہ جرمن کی طرفدار ہو گئی. یعنی جرمن کو سپورٹ کر کے یہ جو عثمانی خلافت ہے وہ لوگ عالمی جنگ میں جرمنی کو سپورٹ کیا. اور جرمن کو جب جنگ میں شکست ہوئی تو وہ بھی ان کے ساتھ ڈر کے مارے بھاگ گئے. اس وجہ سے ان کی حکومت بہت کم علاقوں میں محدود ہو گئی. تو کیا ہوا تھا, پہلے عالمی جنگ میں جرمنی کی مدد کی, لیکن کیا ہوا, جرمنی فیل ہو گیا, اور باقی لوگ ان لوگوں کو پریشان بھی کیا. اس کو عثمانی خلافت کو بہت لوگ پریشانی کیا, اور لاسٹ کیا ہو گیا, بہت جگہ پھر بھی کھو گیا. اور باقی جو بچا تھا بہت کم جگہ پہ, یعنی آج کی ترکی تم لوگ دیکھے ہوں گے, آج کی ترکی میں یہ لوگ وہی رہ گئے. اور جرمن کو جب جنگ میں شکست ہوئی تو وہ بھی ان کے ساتھ ڈر کے مارے بھاگ گئے. اس وجہ سے ان کی حکومت بہت کم علاقوں میں محدود ہو گئی, بہت کم علاقوں میں, جیسے کہ آج کے ترکی کے وہاں تک پہنچے. پھر ترکی میں جس کو حکومت ملی وہ مصطفیٰ کمال آتا ترک تھے. یعنی یہ جو عثمانی خلافت یہ خلیفہ کا یا سلطان کا زمانہ سب ہو کے پھر کیا ہو گیا, مصطفیٰ کمال آتا ترک کو ترکی کی حکومت مل گئی. تو انہوں نے 1923 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کو ختم کیا اور خلیفہ کو برخاست کر دی. اس کے ساتھ خلافت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی. تو یہ مصطفیٰ کمال آتا ترک آ کے کیا کیا, عثمانیہ خلافت کو ہی پورا ختم کر دیا. تو اتنا تک عالم کا سب سے لاسٹ اسلامی خلافت, اسلامی حکومت وہیں پر ختم ہو گئی. تو آج ہم سمجھے عثمانیہ خلافت کے بارے میں, عثمانیہ خلافت کیسے شروع ہو گئے اور کیسے وہ لوگ ایک دم بڑا ہو گئے, اور سب سے لاسٹ سب سے آخر میں کیسے وہ لوگ ختم ہو گئے. تو ختم ہونے کی وجہ تو ترکی میں اور بھی بہت زیادہ مشکلات تھی, لیکن آخری زمانے میں بھی یہ ترکی کے جو خلیفہ لوگ تھے وہ لوگوں کے لیے بہت اچھا کرنے والے تھے. اور آج کی ترکی, وہی ترکی یہ مسلمانوں کے جگہ تھا, جہاں پہ ترکی اصل میں ہم جس کو ترکی کہتے وہ
ख़त्म होने से पहले वही तुर्की उस्मानी खिलाफत की यानी ओटोमन एम्पायर की हुकूमत में थी। ओटोमन एम्पायर मैं बोलता हूँ वो इंग्लिश में है, तो इसको हम उस्मानिया खिलाफत कहते। अच्छा, तो इतनी चीज़ें हम बता दिए हैं, अभी काफ़ी आप लोग समझे होंगे उस्मानी खिलाफत के बारे में। और उस्मानी खिलाफत की आखिरी ज़माना आलमी जंग के साथ हुआ था। आलमी जंग के बाद ये ब्रिटेन, अमेरिका नहीं, ब्रिटेन वगैरह सब क्या किया, तुर्की से बाकी जितना जगह था सब कब्ज़े में ले लिया। ऐसे सब बहुत इलाके सब खो गया। और ब्रिटेन इस वक्त तुर्की के ख़िलाफ़ था। तुर्की की खिलाफत बोले तो हमारी ये उस्मानी खिलाफत है, उनके ख़िलाफ़। तो जो उस्मान से शुरू हुआ था या अर्तुगरुल और उस्मान से शुरू हुआ था, वो लास्ट अब्दुल हमीद उस तक आया था, उनके हाथ तक आया था, और उसके साथ ये सब ख़त्म हो गया। और इसमें मश्क है, वो आप लोग खुद से पढ़ के करना है। 3 तरह का है, पहले जवाब दीजिए और दूसरा तशरीह कीजिए और तीसरा साल लिखिए। हर एक का साल लिखिए। बहुत साल हम बताए हैं इसमें, तो वो क्या क्या है, कब कब है, वो सब बताइए। कैसे भी हो, मुसलमानों को वो ज़माने में ईसाई लोग से, ततार से, मंगोल से सब जो हमला था, वो हमला से मुसलमानों को बचाने वाले लोग, मुसलमानों की हिफाजत करने वाले लोग यही उस्मानिया खिलाफत के लोग थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी उनके बारे में समझे हैं, और सब लोग किताब पढ़ के देखिएगा। इतना बोल के मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम।